حضرت اقدس حضرت والا دامت برکاتہم عالیہ کا یہ کلام، اس کا عنوان ہے اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم، اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا، اور میرے دوستو ہمارا ایک مقصد تخلیق اور ہم کو پیدا کیے جانے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم ہر قدم پر ہر سانس اللہ تبارک و تعالی کو راضی کریں۔ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ جتنی طاعات ہیں ان کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور جتنے معاصی اور نافرمانی کی باتیں ہیں ان سے بچنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور دین انہی دونوں باتوں پر مشتمل ہے، انہی دو چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ جو لوگ صرف طاعات کرتے رہتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچتے، تو میرے محترم دوستو وہ دین کا ایک حصہ چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے مقصد حیات کو پورا انجام نہیں دیتے۔ خاص طور پر گناہوں کے کرنے سے حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی فَإِنَّ بِالْإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةِ، معصیت اور نافرمانی سے بچو۔ کیوں؟ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ، نافرمانی ہی سے اللہ کی ناراضگی اترتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا دو کاموں سے ہے، جو طاعات بندے کو دی گئی ان کو بجا لائے، اور جو معاصی اور گناہ کے کام ہیں ان سے رکے اور بچے۔ حضرت اسی مضمون کو ان اشعار میں پیش کرتے ہیں کہ جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، ہو کہ انسان نہیں جانور سے وہ کم، جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، ہو کہ انسان نہیں جانور سے وہ کم۔ دوستو سن لو تم کچھ میری داستان، دوستو سن لو تم کچھ میری داستان، ایک دن پھر نہیں ہوں گے دنیا میں ہم۔ دوستو سن لو تم کچھ میری داستان، ایک دن پھر نہیں ہوں گے دنیا میں ہم، جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، ہو کہ انسان نہیں جانور سے وہ کم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کفار کے متعلق، اولئک کالانعام بل هم اضل ولقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ تحقیق بلا شبہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سے انسانوں اور جنات کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے انسان اور جنات کو جہنم کے لیے پیدا کیا، اور بہت سے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے لیے پیدا کیا۔ یہ جو کفار ہیں اور کفر کے اوپر قائم رہنے والے اور کفر کے اوپر مرنے والے، تا دم اخیر جو کفر ہی پر قائم رہیں گے اور اسی پر ان کو موت آئے گی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دوسری آیتوں میں فرمایا کہ یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ میرے محترم دوستو ان کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ لہم قلوب، ان کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں دلوں سے۔ جبکہ ان کفار میں بڑے بڑے سائنسدان اور بڑے ماہر، جدید ٹیکنالوجی کے بڑے بڑے ماہر، اور آپ کو یعنی علوم اور فنون پر کتابیں لکھنے والے اور بڑے مصنفین اور تاریخ لکھنے والے اور ہر قسم کے لوگ ان میں ملیں گے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے دل ہیں، اور ایسے دل ہیں کہ ان میں کوئی سمجھ نہیں ہے۔ جبکہ ظاہری سمجھ کی تمام چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ سمجھ والے نہیں، ان کے پاس سمجھ نہیں ہے۔ اسی طرح لہم قلوب ولہم اعین، ان کی آنکھیں تو ہے لیکن وہ ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان تو ہیں لیکن وہ ان سے سنتے نہیں۔ میرے دوستو
حضرت مفتی شفیع صاحب معارف القرآن کے مصنف تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعضاء کو جن مقاصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ مقاصد کیا ہے کہ بندہ اپنے دل سے اللہ کو پہچانے، اور نظر سے، آنکھوں سے، کان سے، زبان سے وہ چیزیں بولے، وہ دیکھے، وہ سنے کہ جن کے دیکھنے، بولنے، سننے سے اس کی معرفت خداوندی میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھے اور اللہ کو پہچانے، اس میں غور کرے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچے۔ تو دل کو اللہ نے اپنے لیے بنایا، اب اسی دل کے اندر اگر ہم نے غیر اللہ کو بسا لیا، اور اس زبان کو اللہ نے اس لیے بنایا کہ میری بات بولو، قرآن کی تلاوت کرو، میرا ذکر کرو، صبح و شام تسبیح پڑھو، لیکن ہم نے اسی سے ٹیلی فون پر ادھر ادھر حرام باتیں، چاہے وہ فون کے ذریعے سے ہو یا بالمشافہہ آمنے سامنے کھڑے ہو کر ہو، لیکن اسی زبان کو غلط مقصد میں استعمال کیا۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے کسی چیز کو جس مقصد کے لیے بندوق ہے، اس بندوق کو ایک مقصد کے لیے بنایا گیا، آپ نے اس مقصد کے لیے تو استعمال نہ کیا، اور آپ کو چلانی بھی نہیں آتی، آپ جانتے بھی نہیں ہیں، اس کو لاٹھی کی جگہ استعمال کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ بندوق گویا کہ بندوق کہلانے کے قابل نہیں۔ تو زبان، آنکھ، کان جن مقاصد کے لیے اللہ نے دیے تھے، وہ گویا وہ اس مقصد میں جب پورے نہیں ہو رہے ہیں تو پھر گویا کہ ان کو زبان کہنا، کان کہنا، آنکھ کہنا اور دل کہنا یہ صحیح ہی نہیں۔ اسی لیے حضرت والا کے اشعار میں بھی بعض جگہوں پہ مضمون آیا کہ دل تو ہے مگر دل نہیں، اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے جس نے اس دل میں اصل امانت، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، یہ جو امانت اللہ تعالیٰ نے انسان پر رکھی اور اس کا بوجھ رکھا، جس دل نے اس کو اپنے اندر نہیں سمایا اور نہیں اٹھایا، تو وہ دل انسانی دل کہلانے کے قابل نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ انسان ظاہری ڈھانچے اور شکل و صورت کے اعتبار سے تو دکھ رہا ہے وہ، لیکن حقیقت میں اندر سے اس کی حالت ایسی ہے کہ جانور میں اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ کس اعتبار سے دوستو؟ جانور جو کھاتا پیتا چلتا ہے تو اس کے سامنے اس کا کوئی مقصد، کوئی انجام، کوئی سوچ، کوئی فکر آگے کی نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ جو کفار ہیں جب یہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں تو اسی دنیا کی حد تک رہتے ہیں، بس اس سے آگے ان کو اللہ تعالیٰ جو ان کا خالق و مالک اس کی رضا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور اس کی رضا و ناراضگی سے ان کو کوئی بحث نہیں ہوتی۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے متعلق فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، یہ جو کفار ہے یہ دنیا کی لطف اندوزی ان کو تھوڑی ہوتی ہے، اور جہنم اور یہ کھاتے ہیں، کس طرح کھاتے ہیں؟ جیسے کہ یہ جانور کھاتے ہیں، اس طرح سے یہ کھاتے ہیں۔ اسی لیے میرے محترم دوستو، یہ ظاہری علوم جو علوم دنیاوی پڑھائے جاتے ہیں ضرورت کے درجے میں تو صحیح، لیکن ان کا اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے ان علوم کو در حقیقت فنون کہنا چاہیے۔ فنون، علم تو حقیقت میں کون سا ہوتا ہے؟ علم کہ راہ بحق نہ نمایت جہالت است، جو علم اللہ کی طرف راہ نہ دکھائے اور اللہ کی طرف نہ لے جائے، حقیقت میں وہ جہالت ہے۔ اس لیے ظاہری علوم انسان کو دنیا تک تو رکھتے ہیں لیکن دنیا سے آگے نہیں بڑھتا۔ ایک جماعت کے بڑے ہیں اور آج کل تو مرکز میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر نادر علی صاحب مرکز نظام الدین میں ماشاءاللہ ان کی ترتیب ہے اس وقت، لیکن پہلے وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں ہوتے تھے، تو ہم گئے، چلے میں گئے، وہاں تقریباً 30 دن یونیورسٹی کے اندر گزارے، اس میں ان حضرات سے جتنے بڑے تھے وہاں کے پروفیسر وغیرہ یہ سب بہت اچھی طرح وہ ہو گئی، بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، تو مجھ سے خود ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ ہم پہلے جہل مرکب میں گرفتار تھے، دنیاوی تعلیم پڑھ لی، پروفیسر بن گئے اور اپنے کو سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم عالم ہیں، علم ہے ہمارے پاس، حالانکہ علم کی حقیقت تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ دکھلائے اور جو اپنی حقیقت کھول دے کہ میں کیا ہوں اور کیا تھا اور کیا ہوگا، مجھے انجام میرا کیا ہے، مبدا کیا ہے، معاد کیا ہے، اسے کہتے ہیں علم۔ اس لیے جو علم اللہ تعالیٰ کی طرف نہ دکھلائے میرے دوستو، وہ حقیقت میں علم نہیں بلکہ وہ تو جہالت ہے، جہالت۔ تو یہ جو صرف دنیاوی حد تک رہتے ہیں کہ بس ان کے علوم کا مطمع نظر صرف دنیا، آخرت سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، وہ جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ روشن خیال تھے، روشن خیال، صرف دنیا کا کچھ ظاہر تو جانتے تھے لیکن ان کو آخرت کا کچھ پتہ نہیں تھا، آخرت سے غافل تھے۔
تو جب بندہ اس طرح زندگی گزارے، حضرت والا فرماتے ہیں انسان ہے تو لگ تو رہا ہے وہ انسان، لیکن حقیقت میں انسان کہلانے کے قابل نہیں، بلکہ اس میں انسان اور اس جانور میں جو ایک عام جانور زندگی گزارتا ہے، فرماتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں۔ تو صورتاً اور ڈھانچے کے اعتبار سے، اپنی شکل کے اعتبار سے وہ انسان ہے، ورنہ اصل انسان کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء علیہم السلام کو اپنا درد محبت عطا فرمایا، اس کو ہونا چاہیے تھا کہ اپنے دل میں اللہ کی محبت کا وہ درد لیتا اور اللہ کی محبت سیکھتا اور اہل محبت سے ملتا، اور جب اہل محبت سے ملتا تو پتہ چلتا کہ اللہ کی محبت کیا چیز، اللہ کی معرفت کیا چیز، خوف و خشیت کیا۔ اسی لیے میرے اہل علم دوستو، مدرسے میں بھی محض پڑھ کر اس حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا اور اس حقیقت تک آدمی نہیں پہنچ پاتا۔ حضرت گنگوہی کے بقول مٹھائیوں کے نام پڑھے تو تھے مدرسے میں، لیکن کھائی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے قدموں میں آ کر۔ پڑھے تھے وہاں لیکن کھائی وہاں۔ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کیسا عجیب تاثر پیش فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب سے ملنے کے بعد ان کو کیا حاصل ہوا۔ حضور کے اقدام نعلین مبارکین کی برکت، یہ قریب قریب یہ الفاظ ہیں، حضور کے اقدام نعلین مبارکین کی برکت کا ظہور اس طرح ہوا۔ پھر آگے فرماتے ہیں طاعات طبعاً مرغوب ہو گئی اور معاصی سے طبعاً نفرت پیدا ہو گئی۔ دوسری بات فرمایا کہ اب مدح و ذم برابر ہو چکی ہے، اگر کوئی تعریف کرے تو اور اگر کوئی برائی کرے تو تعریف کرنے سے چڑھتے نہیں اور برائی کرنے سے نہیں نیچے کیوں؟ اس لیے کہ اپنی کوئی شان آن بان تو ذہن میں رکھی نہیں ہے، اور جب عالم علم پڑھ کر اپنی خاص شان مقرر کر لے میرے دوستوں ذہن میں، تو یہ خود ایک آئیڈل اور ایک بت ہے جو اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے تھے جب تک قبر میں ایمان لے کے نہیں پہنچے تو اپنی کوئی شان ہے ہی نہیں، کیونکہ پتہ نہیں کہ کل کو کیا حالت ہونے والی ہے۔ جب کل کی خبر نہیں کہ کیا حالت ہونے والی ہے تو اپنی کیا شان بنائے آدمی۔ اور یہاں تک فرمایا کہ جب ایمان کے ساتھ دنیا سے مر جاؤ گے، حضرت والا کی کتاب میں ہے، تو پھر جتنے چاہو اینٹھ لینا، جتنے چاہو اینٹھو، جب ایمان کے ساتھ مر جاؤ گے ابھی اپنی کوئی شان آن بان نہ بناؤ، کچھ پتہ نہیں۔ شاہ عبد القادر جیلانی کیا فرماتے تھے کہ ایمان چو سلامت بلبے گور بریم احسن تو بری چستی و چالاکی ماں۔ جب ہم ایمان لے کر دنیا سے سلامتی کے ساتھ قبر میں چلے جائیں گے تو سمجھیں گے کہ ہاں یہ چالاکی اور ہوشیاری ہماری ٹھیک تھی، ورنہ دوستو کچھ بھروسہ اور کچھ پتہ نہیں ہے۔ حضرت گنگوہی فرماتے ہیں کہ ایک چیز یہ حاصل ہوئی اور ایک چیز نصوص کے اندر تعارض اٹھ گیا، جو نصوص متعارض نظر آتی تھی، علمی فائدہ۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ والوں کے پاس جا کے آدمی صوفی بنتا ہے، دوستو صوفی بن کر اور حقیقی اللہ والا بن کر علم کی حقیقت کھلتی ہے۔ علم کی حقیقت کے علم ہے کیا؟ دیکھیے، ایک ہے معلومات اور ایک ہے علم۔ معلومات تو کافر و مشرک یہود و نصارہ کو بھی حاصل ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتے ہیں، اور اس کا خاصہ خشیت الہی ہے۔ جتنا خوف اور خشیت الہی غالب ہوگی عالم کے اوپر، اللہ تعالیٰ اتنا علم کا دروازہ اس کے اوپر کھولتے ہیں، اتنے علوم کھلتے جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک ابدا حتی القاک، اللہ مجھے اپنا اتنا ڈر دے دے کہ گویا کہ میں ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہوں، کانی اراک ابدا۔ اور اسی لیے حدیث جبرائیل میں جو آیا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، علماء فرماتے ہیں یہ صرف نمازوں کے لیے نہیں ہے، ہر زندگی کی حالت، ہر قدم ایسا ہو جائے کہ ہمارے پیش نظر بس یہی ہو کہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، اسی کا فکر سوار ہو جائے، یہی غم سوار ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اور سامنے رہے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا ہے، نظر میں نے کہیں ڈالی اور خیال ہی نہیں کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں، جن کی قدرت میں ہے کہ اس میری نظر کو مجھ سے چھین لے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، اے میرے بندے کیا تجھے پتہ نہیں کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں؟
حضرت والا کے ایک ایک شعر میں دوستو ان امراض کا علاج چپ کے جو ہم کرتے ہیں، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، جانتا ہے سب کو تو ہے بے نیاز۔ جب اللہ کا خوف آتا ہے بندے میں، ہر قدم پر وہ یہ دیکھنے لگتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، اور اسی کو صفت احسانی کہتے ہیں۔ تو حضرت والا فرما رہے ہیں پہلے شعر میں کہ جب تک انسان کے اندر اللہ کی محبت کا درد و غم نہ ہو تو سمجھو وہ انسان ہے لیکن حقیقت میں جانور سے کم نہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، ہو کہ انسان نہیں جانور سے وہ کم۔ اور دوستو سن لو تم کچھ میری داستاں، دوستو سن لو تم کچھ میری داستاں، ایک دن پھر نہیں ہوں گے دنیا میں ہم۔ دوستو سن لو تم کچھ میری داستاں، ایک دن پھر نہیں ہوں گے دنیا میں ہم۔ اہل اللہ اپنے متعلقین و متوسلین اور مریدین کو بھی دوست سے تعبیر کرتے ہیں میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک خاص شان عطا فرماتے ہیں۔ اس لفظ میں غائب درجہ محبت اور انس پایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک وقت آنے والا ہے تو میری داستان، اور داستان سے مراد اپنی ذاتی داستان نہیں ہے میرے دوستو، اللہ کی محبت و عظمت کا جو درد حضرت والا کے سینے میں ہے، جو کہ اپنے بزرگوں اور مشائخ سے حضرت نے سیکھا، تو فرماتے ہیں کہ اس کو مجھ سے سن لو۔ خاک تن میں نہیں ہے اگر درد دل، خاک تن میں نہیں ہے اگر درد دل، کوئی قیمت نہیں خاک ہے صرف ہم۔ خاک تن میں نہیں ہے اگر درد دل، خاک تن میں نہیں ہے اگر درد دل، کوئی قیمت نہیں خاک ہے صرف ہم۔ اگر اللہ کی محبت دل میں موجود نہ ہو تو پھر ہماری میرے دوستو اللہ کی نگاہ میں کوئی قیمت نہیں، اور اگر یہ موجود ہو تو پھر کتنی قیمت ہے۔ قرآن سے کر ثابت کرتا ہے کہ اتنی قیمت ہے، زمین اور آسمان سارے اس کے اندر کے حصے کو سونے چاندی سے بھر لیا جائے اور پھر پیش کیا جائے میرے دوستو قیامت کے دن، وہ سنگین اور بھیانک منظر کہ جب کفار اور مومنین کو الگ کیا جائے گا اور کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، قرآن اعلان کرتا ہے ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم۔ قیامت کے دن کے جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر سارا سب خزانے بھر کر بھی یہ لوگ پیش کریں گے کہ اس کے بدلے میں ہمیں عذاب سے چھٹکارا مل جائے، میرے دوستو پھر بھی چھٹکارا ملنے والا نہیں۔ ایک مومن کو جو اللہ نے ایمان دیا ہے اس ایمان کی اتنی قیمت ہے، اس لیے حضرت فرماتے ہیں اگر اللہ کی محبت، معرفت اور یہ ایمان اندر میں سرایت کیا ہوا نہ ہو میرے دوستو تو پھر تو ہم ایک خاک اور ایک مٹی کا ڈھیر ہیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی قیمت نہیں۔ اور کیا پیاری بات حضرت نے فرمائی کہ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، یہ جو جتنے خاکی ہیں جی، یہ نقشے شکل و صورت، ان کے اوپر اپنی عمر کو ختم نہ کر۔ جتنے نامحرم جی اور اسی طرح لڑکیاں ہو یا امرد ہو یا جتنے خاکی نقشے ہیں، ان کے اوپر اگر تو نے اپنی زندگی کو ختم کیا تو گویا کہ ایک خاک دوسری خاک میں جا کے مل کر نتیجہ بھی کیا نکلے گا، خاک ہی خاک ڈھیر ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالی توفیق دے اور انسان اپنے اندر اللہ کی محبت کا درد پیدا کرے دوستو، پھر اس کی قیمت کہاں ہوتی ہے؟ اس کی قیمت وہ ہوتی ہے کہ جو انبیاء کے متبعین اور انبیاء کے ماننے والوں کی ہے۔ حضرت کا شعر ہے کہ یہ خاکی نقشوں میں لگانا یہ تو اللہ تعالی اپنے دشمنوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور اپنے جو دوست ہوتے ہیں ان کو اللہ اپنی محبت کا درد دے کر پھر ان کو چمکاتے ہیں۔ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، ان کو ساحل
طغیانی ملی اور ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو میرے دوستوں اپنی محبت کا درد جب عطا فرماتے ہیں، وہ غموں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، فقر و فاقے میں بھی وہ لطف لیتا ہے کہ اہل دنیا جو ان کا ساحل ہے، جو ان کی تمنا ہے، مراد ہے، وہاں پہنچ کر بھی ان کو وہ نصیب نہیں ہوتا، یہ تو اسی طرح پریشان رہتے ہیں۔ اس لیے حضرت والا دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ خاک تن میں اگر اللہ کی محبت کا درد نہیں ہے تو سمجھو کہ پھر یہ ایک مٹی کا ڈھیر ہے، اس کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں۔ خاک تن میں نہیں ہے اگر درد دل، خاک تن میں نہیں ہے اگر درد دل، کوئی قیمت نہیں، خاک ہے صرف ہم اور دو جہاں میں میری کوئی قیمت نہیں، دو جہاں میں میری کوئی قیمت نہیں۔ ہاں اگر آپ کی ہو نگاہ کرم، دو جہاں میں کوئی میری قیمت نہیں۔ ہاں اگر آپ کی ہو نگاہ کرم، یہ چیز اہل اللہ کے پاس آ کے جو ملتی ہے، ورنہ تو پتہ بھی نہیں چلتا، آدمی کو سمجھتا ہے میں بہت دیندار، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، یہ بھی کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں، لیکن دوستو حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ کر کے جب تک یہ نہ سوچے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں تو وہ ہے ہی نہیں کچھ بھی۔ اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے کو فنا کر دے اور فنا کا احساس بھی مٹا دے کہ میں نے اپنے کو فنا کر دیا۔ جب تک وہ یہ سوچ رہا ہے میں ایسا میں نے یہ کر لیا تو مجھے ایسا مرتبہ، ایسا مقام مل گیا، تو وہ کچھ بھی نہیں ہے میرے دوستو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک مرتبہ پوری رات اللہ کے سامنے سجدے میں گر کے روئے، کہیں کہ اوپر جب یہ آیت سنی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مؤمنین اور مجرمین اپنے دوستوں اور دشمنوں کو الگ الگ کر دیں گے۔ دنیا میں تو ایک نظام ہے عام کہ یہاں سب مکس اور مخلوط رہتے ہیں، لیکن دوستوں قیامت کے دن جس کے دل میں نفاق تھا، جو منافق تھا، جو کافر تھا، جو ایمان میں نہیں تھا، وہ الگ کر دیا جائے گا اور اہل ایمان کو الگ کر دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ سوچ کر کے تڑپ تڑپ کے روتے رہے کہ پتہ نہیں ابو حنیفہ کا اس دن کس میں شمار ہوگا۔ میرے محترم دوستو، یہ تھے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، یہ تھے ہمارے آبا اور بڑے جن کا نام ہم لیتے ہیں اور جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مقتدا تھے، یہ تھے ہمارے بڑے۔ اتنا بڑا انسان، جی 40 سال تک، جو بڑی تعداد مورخین کی جنہوں نے لکھا 40 سال تک نماز عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، کہے میں گزارتے تھے پوری رات میرے دوستوں، اندازہ لگاؤ۔ اور پھر وہ ابو حنیفہ اتنا ڈر رہا ہے، میں اور آپ ذرا تھوڑا سا کچھ ہو تو خیالات آنے لگتے ہیں، یہ مرتبے اور وہ مقام اور وہ کچھ اور ایسے ہوئے اور ویسے ہوئے، اتنا خوف۔ یاد رکھیے جتنا علم حقیقی بڑھتا جائے گا اتنا اللہ کا خوف بڑھتا جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جی کیا کہتے تھے، یا لیتنی کنت شجرۃ تقطع، اے کاش کہ میں کوئی درخت ہوتا کہ مجھے کاٹ دیا جاتا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے تھے، اے کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک پرندے کو ڈالیوں کے اوپر بیٹھے دیکھا، شاخوں پر، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، تو کہتے تھے اے کاش کہ میں یہ پرندہ ہوتا۔ کیا بات دوستو، جس کے دل میں جتنی اللہ کی عظمت اترتی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ میں کیا ہوں، اور بالآخر وہ یہ کہہ اٹھتا ہے جو حضرت یہاں کہہ اٹھے ہیں، اے اللہ اگر آپ کی نگاہ کرم ہو گئی تو کام چل سکتا ہے دونوں جہان میں، دنیا ہو یا آخرت، لیکن اگر آپ کی نگاہ کرم نہ ہوئی تو کام نہیں چلے گا۔ حضرت ذوالنون مصری کا حضرت نے واقعہ لکھا، جی مصر میں قحط ہوا، لوگوں نے دعا کی درخواست کی، اہل علم خاص طور سے میرے دوست ہمارے سننے اور ہر ایک اپنے کو مخاطب سمجھے۔ آج کل تو کیا ہے،
فتنوں کا دور ہے، حالات بہت خراب ہیں جی، اس لیے ہم آرام سے محفوظ رہیں جی۔ کیوں محفوظ رہے؟ پتہ کیا خیال ہوتا ہے؟ یہ خیال ہوتا ہے کہیں دوسرے جو گناہوں سے، گندگیوں سے، فتنوں سے بھرے ہوئے ہیں، میری نیکی کو کوئی اثر انداز نہ کر دے۔ میرے دوستو، علماء نے لکھا ہے یہ سوچ کر خلوت نہ اختیار کرو، یہ سوچ کر خلوت اختیار کرو میری گندگیوں اور غلاظتوں کا اثر کہیں بیچاروں دوسروں پر نہ پڑ جائے۔ ہاں، کہیں میرے حالات کی خرابی اور میرے اندر جو چیزیں ہیں لوگ متاثر نہ ہو تو یکسو رہوں، ایمان بچانے کے لیے اپنا اور دوسروں کو، دوسرے میرے شر سے متاثر نہ ہو، ایک طرف ہو جاؤں۔ اللہ والے تو حضرت ذوالنون مصری جب آئے لوگ دعا کے لیے، بستی سے ذرا نکل گئے، جا کے کیا کہتے ہیں، یا اللہ تعالی یہ ذوالنون بڑا گندا مصر میں اندر جب تک تھا میری نحوست سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اب میں باہر نکل آیا ہوں، اب تو آپ بارش کر دیں۔ یہ ہوتا اللہ والوں کا حال۔ کئی لوگ سمجھتے ہوں گے او یہ بزرگ تو بڑے پوجے جا رہے ہیں صاحب، بڑی چاروں طرف سے ان کے لوگ لگے ہوئے ہیں اور بڑی عزتیں ہیں، تو یہ تو اپنے دل میں پتہ نہیں اپنے کو کیا سمجھتے ہوں گے، اور یہ سمجھتے ہوں گے۔ جب تک وہ مقام نہ آ جائے میرے دوستو کہ میں کچھ نہیں ہوں، محض ایک مائع مہین سے پیدا ہوں اور میرا انجام جو ہے وہ وہی ہے کہ خاک اور مٹی کا ایک ڈھیر بننے والا ہوں، تب تک کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ احکر نے کل عرض کیا تھا کیا جو نیکی کی توفیق ملی تو پہلے نمبر پر تو سوچیں، پتہ نہیں بارگاہ، پہلے نمبر پر تو یہ بتائیں کہ کیا یہ ہماری ذاتی ہے کہ ہم نے خود اس کو پیدا کیا؟ نہیں دوستو، اللہ نے عطا کی ہے، تو جو عطائی چیز ہو اس میں کیا فخر اور کیا عجب اور کیا بڑائی۔ پھر دوسرے نمبر پر یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی قبولیت کی کوئی ضمانت و گارنٹی ہے؟ پتہ نہیں بارگاہ الہی میں قبول ہے یا نہیں، تو کہے پر فخر، کہے پر دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ اور دوستو تیسری وہ بات جس سے سارے اولیاء اللہ ڈرتے رہے کہ پتہ نہیں مرتے دم تک میں اس پر قائم رہوں گا یا نہیں رہوں گا، ہر اگلی گھڑی کا پتہ نہیں، اگلے دن کا پتہ نہیں جی۔ حضرت شیخ عبداللہ اندلسی کا واقعہ بہت مشہور، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا مختلف کتابوں میں ذکر کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اس میں بڑی عبرت ہے، اس میں عوام کے لیے بھی عبرت، خواص کے لیے بھی عبرت جی۔ مریدین اور بڑے اجلہ علماء بڑے بڑے لے کے نکلے تھے قافلے کو، راستے میں جا کے جو نظر پڑی جی اور غیر مسلموں پر نظر پڑی، ان کی تحقیر دل میں آ گئی اور زبان سے نکلا کہ کیسے بے وقوف ہیں کہ غیر اللہ کو پوجتے ہیں۔ اللہ کو یہ جملہ پسند نہ آیا، آزمائش آ گئی، ذرا آگے بڑھے تو کنویں پہ دیکھا بہت سی لڑکیاں پانی بھر رہی ہے، ان میں وہاں کا جو عیسائیوں کا بڑا تھا اس کی بیٹی بھی وہاں تھی، زیوروں سے آراستہ مزین۔ اب پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی لڑکی ہے، کہ فلاں کی لڑکی ہے، وہی تھا، رک جاتے ہیں دوستو، آگے جانے کی ہمت نہیں۔ کیوں؟ وہ جو اس کا عشق نظر ڈلنے کی وجہ سے اس کا عشق جو اندر گھسا تو ایسا گھس گیا کہ وہیں بیٹھ گئے۔ مریدین ہمت کر کے پوچھ اٹھے، جب وقت کافی گزرا تو پوچھا کہ حضرت کیا صورتحال ہے؟ کہا کہ فلاں کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی، اب مجھے کوئی چیز جو ہے اس سے بچا نہیں سکتی، کوئی چارہ کار میرے پاس نہیں ہے، میں لوٹ کے واپس نہیں جاؤں گا۔ بالآخر میرے دوستو قصہ مختصر یہ کہ اس کے گھر والوں سے رابطہ کیا، گھر والوں نے شرط لگائی کہ مذہب بدلو، مذہب بدلا، اسی چھڑی سے جس سے مسجد میں کھڑے ہو کے واعظ کہتے تھے خنزیر چراؤ گے، چراؤں گا، اسی چھڑی سے خنزیر چرا رہے ہیں۔ عبرت میرے دوستو، مجھے اور آپ کو تو ایک سیکنڈ کا بھروسہ نہیں کہ آگے نکلے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے، تو ناز، تو فخر، تو کسی کی تحقیر، تو کسی کے اوپر ہلکی نظر، معمولی نظر، اس کی کہاں گنجائش نکلتی ہے؟ نہیں میرے دوستو، کبھی نہیں۔ لیکن یہ چیز اللہ والوں کی خدمت میں آ کر تبھی پتہ چلتی ہے کہ اپنے کو کم سمجھنا اور کچھ نہ سمجھنا یہ بھی دین کا ایک اہم ترین شعبہ ہے، اور جب تک یہ نہ آوے تو سارے اعمال بیکار ہیں جی، بیکار ہیں۔ جب بندہ اللہ کے سامنے یوں کہتا رہتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو ایک روایت سناتا ہوں، حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ اللہ سے یوں کہتا ہے میں نے یوں کیا، تو بندہ کہتا ہے کہ تو نے کیا کیا؟ تو نے کچھ نہیں کیا، میں نے تجھ کو توفیق دی، اگر میری توفیق نہ ہوتی تو تو نہ کر پاتا۔
اور جب بندہ یوں کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے تو کچھ نہ کیا، محض تیرا فضل تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں تو نے کیا، میں نے تجھ کو توفیق دی تھی، کیا تو نے، تو میں تجھے اس پر اجر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعوے نہیں چلتے میں نے یہ اور میں نے یہ، اور جو میں زیادہ آیا کہ میں ایسا ہوا، میں تہجد پڑھنے لگا، میں نے اتنے چلے لگائے، میں ایسا ہو گیا۔ مجدد تھانوی فرماتے ہیں جو بکری میں کرتی ہے تو گویا کہ وہ دعوت دے رہی ہے جی بھیڑیے کو کہ آلے میں اکیلی ہوں مجھ کو کھا لے، وہ بھیڑیا کھا جائے گا۔ میں آتے ہی سمجھ لو کہ شیطان آ چکا ہے اور وہ تمہاری ساری نیکیوں کو کھانے کے لیے آیا ہے، کیونکہ وہ پہلے تو کرنے نہیں دیتا اور جب ہو جائے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ اس کو حبت کیسے کرے، اس کو ختم کیسے کرے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الناس کلہم حلقہ الا العالمون۔ حلقہ یہ یا کھڑی اور اس کے اوپر الف ایسے۔ حضرت والا نے اصلاح کی تھی ایک مرتبہ، میں نے یہاں جمعہ پڑھایا تو میں نے حالکون پڑھا، پھر حضرت نے خطبات الاحکام مجھ کو دکھلائی کہ اس میں دیکھو حضرت تھانوی نے حلقہ والی روایت لکھی ہے، یعنی یہ حالق کی جمع ہے، لوگ سب ہلاک ہو جائیں گے الا العالمون، بچنے والے کون؟ صرف علماء بچیں گے، والعالمون کلہم حلقہ الا العاملون، سب علماء ہلاک ہو جائیں گے مگر صرف عمل کرنے والے بچیں گے۔ اچھا ہم نے تو علماء کی بڑی فضیلت سنی تھی، جی علماء کی بڑی فضیلت، حفظ قرآن کی فضیلت پر تقریر تو ہو جاتی ہے، لیکن احقر یہ عرض کر دیا کرتا ہے کہ بھائی ذرا یہ بھی بتا دیا کرو یہ فضائل کب ہیں؟ حفظ قرآن بھی ہو گیا، ٹی وی بھی چل رہی، وسیار بھی چل رہا، لڑکی لڑکوں سے خوب معاشقے بھی چل رہے اندر سارے کلبوں میں بھی جا رہا ہے بچہ، اب سمجھتا کہ میں اس فضیلت کا مستحق نہیں۔ میرے دوستو فضیلت کا مستحق احل حلالہ وحرم حرامہ، ہاں اب ہے فضیلت کا مستحق۔ تو علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلقہ الا العاملون والعاملون کلہم حلقہ الا المخلصون، سارے عمل کرنے والے بھی ہلاک، بچیں گے کون؟ جن کے عمل میں اخلاص ہو، اخلاص۔ میرے دوستو اہل اللہ سے اسی اخلاص کو سیکھنے کے لیے اہل اللہ کی ضرورت ہے۔ کہاں کہاں شیطان وہ مار رہا ہے کہ ہمیں اخلاص سے ہٹا رہا ہے، تو اہل اللہ بتاتے ہیں کہ دیکھ ادھر یہ آ گئی، جا آ گئی، یہ آ گیا۔ جی ایک صاحب تھے کہ گاڑی نہیں فلاں لے کے آئے تھے، میں نے تو نہیں لی، اب گاڑی تو نہیں لی، چابی لے کے آئے کہ نئی گاڑی لے لو، لیکن 10 جگہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ گاڑی آ رہی تھی، میں نے کہا چھوڑو میں کیا کروں گا، یعنی یہ ثابت کر رہے ہیں میں تو زاہد ہوں، مجھے زہد سے میرا کیا تعلق گاڑی سے، میں تو زاہد اور زہد والا پرہیزگار انسان ہوں، دنیا سے میرا کیا رابطہ۔ یہ بھی تو ایک دوسری دنیا ہے کہ لوگوں میں واہ 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 صاحب کیا کہنے، یہ تو واقعی بڑا عجیب انسان ہے، دیکھو فلاں آدمی گاڑی پیش کر رہا تھا انہوں نے نہیں لی، اب 10 جگہ اس واقعے کو سناتے ہیں، تو ایک بت کو چھوڑا لیکن دوسرے بت کو دل میں جگہ دے لی۔ دوستو یہ اللہ والوں کے پاس پتہ چلتا ہے حضرت والا کی پوری زندگی کیسے گزری، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں اور سامنے ہیں، لیکن کیا فرماتے ہیں کہ دونوں جہان میں میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ آپ کا فضل اور کرم ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے میرے دوستو اللہ کی عظمت کے سامنے ہمارا کون سا سجدہ اور ہماری کون سی تلاوت اور کون سی دعا اور کون سی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم ذات ہے۔ حضرت والا کے واعظ میں ہے، علی میاں رحمہ اللہ نے تاریخ دعوت و عظیمت میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ایک عالم تھے سید احمد شہید سے کہتے تھے میں آپ سے بیعت تو ہو سکتا ہوں لیکن اس شرط سے بیعت ہوں گا آپ مجھے ایک ایسی نماز پڑھوا دو جو بڑی خشوع و خضوع والی ہو۔ سید احمد شہید نے انتظار کیا، ایک دن رات کو مولوی صاحب اللہ کے لیے اٹھو، کرنٹ لگ گیا، مولوی صاحب اللہ کے لیے وضو کرو، دوسرا لگا، مولوی صاحب اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھو۔ اب تو کیا تھا وہ تڑپ گئے، اب جو وضو کی اٹھ کے اور نماز پڑھی، میں نے خود اس میں پڑھا، لکھتے ہیں کہ میں ہر 2 رکعت پڑھتا ہوں اور ایک ایسا مٹ جاتا ہوں لگتا ہے ابھی اللہ کی عظمت کا حق ادا نہیں ہوا، پھر پڑھتا ہوں 2، پھر پڑھتا ہوں، ساری رات گزر گئی، ایسا مٹ گیا کہ مجھ کو پتہ ہی نہیں کہ میں کس عالم میں ہوں، نہ دائیں کی خبر نہ بائیں کی خبر، یہ کیف طاری ہوا میرے دوستو۔ اور ہر 2 مرتبہ پڑھ کے آخری مرتبہ میں لگتا ہے کہ اللہ کی عظمت کا حق ادا نہیں ہوا، یہاں تک کہ اخیر تک یہی ہوتا رہا۔ اللہ ایسی عظمتوں والے ہیں، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ میں ایسا اور ویسا ہو گیا۔
سوائے اس کے دوستو بچنے کا کوئی راستہ نہیں. یا اللہ معاف کر دینا. حضرت والا سے دارالعلوم زکریا میں ہم نے سنا بیان میں شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ 8 گھنٹے رات کے آخری حصے میں 3 بجے اٹھ کر 11 بجے تک عبادت کرتے. مگر دوستو اس سب کے باوجود بس کیا کہتے رہتے تھے؟ یا ربی معاف کر دینا، یا ربی معاف کر دینا. ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ فرماتے رہتے تھے. کس شان کے! اور یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کتنی بشارتیں، کتنے خواب، کتنے لوگ سناتے ہیں کہ ہم نے یوں دیکھا اور آپ کو ایسی بشارت ملی، آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا. حضرت کے بیان میں ایک سنا کہ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ ایک دن، بڑا عبرتناک قصہ ہے، دن میں حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ کے ہاں کوئی آ گئے، عام آدمی تھے، اندر چلے گئے. حضرت کسی بات میں مشغول تھے تو ان کو تنبیہ کر دیا اور ڈانٹ دیا، تو وہ نکل کے چپ چاپ چلے گئے. جب ڈانٹ دیا تو یہ خیال ہوا کہ یہ نہ تو میرا شاگرد اور نہ میرا مرید، یہ تو مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی. اگر آخرت میں اللہ نے پوچھ لیا تو میرا کیا ہوگا؟ یہ ہوتے ہیں اللہ والے دوستو. بس حضرت فرماتے ہیں کہ نکلے اور بہت خوف اور ڈر سے راستہ بھی بھول گئے، جنگلوں میں کو نکلے چلے گئے، یہاں تک کہ اس آدمی کو پایا اور جا کر کے کہا کہ مجھے معاف کر دینا، میرا کوئی حق نہیں تھا کہ میں آپ کو ڈانٹتا. وہ شرمندہ ہوا اور کہا کہ نہیں حضرت اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. رات کو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ ایک کشتی میں حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری سوار ہیں اور دوسری کشتی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار چلے جا رہے ہیں. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا عبد الغنی کی کشتی کو میری کشتی سے جوڑ دو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت شاہ عبد الغنی کی کشتی کو جب جوڑا تو میں نے حضرت کے واعظ میں سنا کہ حضرت فرمایا کرتے تھے شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ کہ وہ جو جوڑنے کی آواز ہوئی تھی ٹک، اس کے تصور سے اب تک دل میں سرور اور خوشی آتی ہے، اس کے تصور سے اب تک خوشی اور سرور. حضرت مجدد تھانوی نور اللہ مرقدہ ڈھاکہ میں تھے. وہاں ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ مولوی اشرف علی کو میرا سلام پہنچاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. مولانا ظفر علی ڈھاکے میں تھے اور حضرت اپنے مقام پر تھے. تو وہ شخص مولانا ظفر علی تھانوی کے یہاں گئے کہ بھائی مولوی اشرف علی نام کا کوئی آدمی آپ جانتے ہیں؟ کہ ہاں جانتا ہوں، وہ تو میرے بڑے ہیں، شیخ ہیں. ٹھیک ہے وہ تو میں جانتا ہوں. کہ کیا بات؟ کہ بات یہ ہے میں نے آج یوں خواب میں دیکھا. حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نے جب وہ اطلاع کرائی تو میں نے پڑھا کتاب میں لکھا کہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے پوری خانقاہ میں اعلان کر دیا کہ آج کی اس بشارت کی وجہ سے تمام وظائف کو موقوف کیا جاتا ہے، پوری خانقاہ میں آج صرف درود شریف کا وظیفہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے عمل کرنے کی. درود شریف بہت اہم ترین ذریعہ ہے اللہ کے قرب کا اور اللہ کو پانے کا. دوستو اسلاف امت نے بہت کچھ پایا ہے درود شریف کے ذریعے سے. میں تو عرض کر رہا تھا کہ یہ اس سب کے باوجود یہ لوگ اتنے خوف زدہ رہتے تھے. حضرت ہی کے بیان میں نے سنا اور حضرت نے لکھا بھی کتاب میں. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اشرف علی ہر وقت ڈرتا کانپتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کل قیامت میں اس کا کیا حال ہوگا. علماء اہل علم دوستو یہ ہوتا ہے علم جو اللہ سے اس طرح ملا دے انسان کو. اس کو حضرت فرما رہے ہیں کہ میری کیا حیثیت اور میں تو بس اس امید پر ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے اور معاف فرما دے. اور جو اپنی نیکیوں کے بھروسے پہ جائے گا دوستو تو مشہور قصہ ہے بنی اسرائیل میں کہ 500 سالہ عبادت، وہ 250 سال کے بدلے 1 گلاس پانی اور دوسرے 250 کے بدلے 1 گلاس. ہاں جی اب بتاؤ جنت میں اپنے فضل سے دوں تمہارے عمل سے؟ کوئی عمل نہیں رہا. ایک قطرہ دوستو سخت پیاس لگی اور ٹھنڈے پانی کا ایک گھونٹ مل جائے، کیا ہماری عبادت کے ہم اس کے ہی بدلے پیش کر سکے؟ اس لیے حضرت کے کتاب میں یہ مضمون جگہ جگہ ہے. اپنی عبدیت کچھ نہ سمجھنا کہ اللہ آخرت میں صرف آپ کے فضل سے کام بنے گا، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. ایک جگہ حضرت دوسرے اس پہ فرماتے ہیں کہ روز محشر اے خدا رسوا نہ کرنا فضل سے، روز محشر اے خدا رسوا
کرنا فضل سے کہ ہمارا حال تجھ پر کوئی پوشیدہ نہیں. جب بندہ سمجھے گا کہ میں کچھ نہیں ہوں دوستو، جبھی تو یہ شعر زبان سے نہیں بلکہ دل سے نکلے گا، اور تنہائیوں میں بیٹھ بیٹھ کے کہے گا یا اللہ میرا حال یہ ہے، میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ مجھ پر فضل فرما دینا. فرماتے ہیں کہ دو جہاں میں کوئی میری قیمت نہیں، دو جہاں میں کوئی میری قیمت نہیں، ہاں اگر آپ کی ہو نگاہ کرم اور صحبت اہل دل سے ملا درد دل، صحبت اہل دل سے ملا درد دل، ورنہ پاتے کہاں سے دولت بھی ہم، صحبت اہل دل سے ملا درد دل، ورنہ پاتے کہاں سے دولت بھی ہم، اور درد دل سیکھنا گئے اگر دوستو، درد دل سیکھنا گئے اگر دوستو، ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے ہم، درد دل سیکھنا گئے اگر دوستو، ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے ہم. سارے ارض و سما اور شمس و قمر، سارے ارض و سما اور شمس و قمر، دیکھ کر پاگے اپنے خالق کو ہم، اور دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور ہی. بہت حضرت والا بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. آج کل لوگوں میں عام وہ ہے کہ بھائی بیعت ہو جاؤ، بیعت ہو جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مبارک. حضرت تھانوی نے فرمایا یہ بھی بہت مبارک ہے، اور بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ چونکہ بیعت سے یک گونا اپنے شیخ کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، تو جب اللہ کل قیامت میں شیخ پر فضل کریں گے تو چونکہ یہ وعدہ ہے کہ المرء مع من احب، تو اس پر بھی فضل ہونے کی امید ہے. سبحان اللہ، کیا بات حضرت تھانوی کی. اس لیے حضرت تھانوی نے فرمایا کہ جو مشائخ اس طرح بھی بیعت کر لیتے ہیں یہ بھی ان کی خاص شان ہے محبت کی، کہ بیعت ایک محبت پیدا کرتی ہے. تو جب ان مشائخ پر فضل ہوگا قیامت میں تو المرء مع من احب، جو محبوب جس سے محبت کرتا ہے دوستو اس کے ساتھ ہوگا تو ان پر بھی فضل ہو جائے گا. لیکن اپنی اصلاح، حقیقت میں جو اصلاح ہے اس کی تو بات جب ہی ہوتی ہے جب کہ دل ملے. اگر دل نہ ملے تو آدمی پڑا ہوا. اب ایک شخص کی طبیعت ہے بہت سنجیدہ رہنا، بالکل چپ چاپ خاموش رہنا، اسے چاہیے کہ ایسے ہی شیخ کو ڈھونڈے کہ جہاں بالکل چپ چاپ اور خاموش اور سنجیدگی سے یہ راستہ طے کرایا جاتا ہے. ایک شخص کا مزاج ہے ہنسمکھ اور کھیل اور ذرا کھل کھلا کے رہنا اور خند پیشانی کے ساتھ رہنا. ایسے شیخ کو ڈھونڈے جو ایسا شیخ ہو. یہ لوگ جامع سب ہوتے ہیں دوستو. ان کی ہنسی سے یہ تصور لینا، یہ خیال کرنا کہ غافل ہیں، نہیں. حضرت تھانوی کی بات ہے کہ جتنے مشائخ ہیں صاحب نسبت یہ جامع سب ہوتے ہیں، لیکن کسی پر کسی حالت کا غلبہ، کسی پہ ہمارے حضرت جلال آبادی نور اللہ مرقدہ تھے بہت خاموش طبیعت، اتنے کہ حضرت خواجہ صاحب سے حضرت تھانوی نے کہا کہ مولوی مسیح اللہ سے کہو کہ کچھ بولا کرے. اور حضرت خواجہ صاحب وہ بہت بولنے والے تھے. ایک مرتبہ ہنسی خوشی کی مجلس ہم نے حضرت سے سنا، مفتی شفیع صاحب وغیرہ بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن یکلخت متنبہ ہو کے کہا کہ بتاؤ اس ہنسی کی حالت میں بھی کون ہے جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھا. سب خاموش. پھر خواجہ صاحب نے شعر پڑھے، ہنسی بھی ہے گولبوں پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، ہنسی بھی ہے گولبوں پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پیغام کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. بیچارے بات ظاہر میں دیکھنے والے وہ بدزن ہو جاتے ہیں کہ یہ ہنسی خوشی اور یہ سب کیا چیز ہے.
یہ تو ہنسی خوشی میں نہ ممانعت ہے، نہ کوئی پرہیز ہے، اور نہ اس میں شرعی طور پہ کوئی اشکال کی بات ہے۔ اللہ والے جس طرح رونے کے اوقات میں روتے ہیں تو ہنسنے کے اوقات میں ہنستے بھی ہیں۔ یہ تو نہیں کہ اللہ والوں کے لیے ہنسنا منع ہو گیا، ایسا نہیں ہے میرے دوستو۔ اور ہر ہنسنے کی علت غفلت نہیں ہوتی، ہر ہنسنے کی علت غفلت نہیں، اس لیے حضرت فرماتے دل ملنے کی بات ہے ہی کچھ اور، دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور ہی، ساتھ رہتے ہیں گو ایک مدت سے ہم، اور سختیاں شیخ کی ہیں فنا کے لیے، سختیاں شیخ کی ہیں فنا کے لیے، مت سمجھ اس کو ہرگز ستم، سختیاں شیخ کی ہیں فنا کے لیے، مت سمجھ اس کو ہرگز ستم۔ اور حضرت والا کا مقطع ہے کہ اختر بے نوا کی صدائیں سنو، اختر بے نوا کی صدائیں سنو، اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم، اختر بے نوا کی صدائیں سنو، اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔